بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورۃ الکہف آیت نمبر 45 سے. سورۃ الکہف آیت نمبر 45. آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال، یہ دنیا کیسی ہے؟ اس کی مثال ایک درخت ہے. دنیا کی مثال ایک درخت ہے. جس طرح درخت جو ہے نا اچھی طریقے سے آتا ہے، اچھا دکھتا ہے، ہریالی، بڑا خوبصورت دکھتا ہے. پھر ایک پورا کا پورا ہریالی جو ہے نا یہ ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد پیس پیس ہو جاتا ہے درخت، یعنی کہ پتا پورا جو ہے نا پیس پیس ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یا لوگ اس میں کچل دیتے ہیں اس کو درخت کو، یا درخت پورا پیس پیس ہو جاتا ہے. یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے، دیکھنے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن ایک نہ ایک دن دنیا ختم ہونے والی ہے. جس طرح درخت دیکھنے بڑا اچھا لگتا ہے، پھر چند دنوں کے بعد درخت سوکھ کر جو ہے نا ہوا میں اڑ جاتا ہے. اس طرح دنیا بھی جو ہے نا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں دیتی ہے. دیکھیے وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اللہ آپ کے لیے مثال بیان کرتے ہیں، کیونکہ مثال سمجھانے کے لیے، کوئی بھی مثال اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں سمجھانے کے لیے. مثل الحیات الدنیا، الحیات زندگی، کون سی زندگی؟ الدنیا، دنیا کی زندگی. یہ دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ یہ دنیا کیسا ہے؟ کما، ایک پانی کی طرح ہے. کا مطلب طرح، پانی، ایک پانی کی طرح. انزلنا جو نازل ہوتا ہے، کہاں سے؟ من السماء، آسمان سے. یہ پانی کہاں سے نازل ہوتا ہے؟ آسمان سے نازل ہوتا ہے. فاختلط، پھر مل جاتا ہے پانی، به نبات الارض، یعنی کہ جو نا درختوں سے مل جاتا ہے. جو پودے ہیں نا، اس نبات کا مطلب پودے، یعنی کہ زمین میں جو پودے ہیں اس سے مل جاتا ہے. یعنی کہ یہ دنیا کی مثال ایک پانی کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، یعنی کہ بارش کا پانی جو آسمان سے اترتا ہے، اتر کر سیدھا جو نا درخت میں آ کے گر جاتا ہے. یہ پانی اور درخت جو نا مل جاتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ فاختلط، مل جاتا ہے. بھی نبات الارض، نبات کا مطلب پودے، زمین میں جو پودے ہیں اس سے پانی مل جاتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جو نا اب آسمان سے پانی آیا، آ کر جو ہے نا درخت کے اوپر پڑا، تو درخت کیا ہے؟ ایک دم اچھا بڑا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے درخت، دیکھنے بڑا اچھا لگتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ چند دنوں کے بعد یہ درخت فاصبح، فاق کا مطلب پس، اسپا ہو جاتا ہے، یعنی کہ درخت جو ہے نا دیکھنے بڑا اچھا لگتا ہے. پھر چند دنوں کے بعد ہو جاتا ہے حشیمن، پیس پیس. ایسا کہ درخت ہے سمجھو، اگر آپ اس کے اوپر پود رکھیں گے تو درخت پیس پیس ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے جو درخت ہوتے ہیں میدان وغیرہ میں، کھیت وغیرہ میں جب ہم جاتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں، اگر ہم اس سے پود رکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ پیس پیس. اسے بولتے ہیں کہ حشیمن، یہ پورا درخت پیس پیس ہو جاتا ہے. یعنی کہ دنیا کی مثال ایسی ہے، دیکھنے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن ایک نہ ایک دن دنیا ختم ہونے والی ہے. جس طرح درخت دیکھنے بڑا اچھا لگتا ہے، پھر درخت جو ہے نا پیس پیس ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ تذروہ، تذروہ کا مطلب اڑانا. یہ درخت، یہ جو پیس پیس ہو جاتا ہے درخت، اس کو اڑا دیتی ہے الریح، ہوا، یعنی کہ ہوا جو ہے نا وہ پیس پیس کو جو ہے نا اڑا دیتی ہے. معلوم ہے کہ اگر جو ہے نا چند پتے یہاں گرے ہوئے ہیں، ہوا اس کو اڑا دیتی ہے، اسے بولتی ہے کہ تذروہ الریح، ہوا اس کو اڑا کے لے چل جاتی ہے. یہ درخت تھا، دیکھنے بڑا خوبصورت لگتا تھا، پھر وہ پیس پیس ہو کر زمین میں گر گیا، پھر ہوا اس کو لے کر چل جاتی ہے. تذروہ الریح، ریح کا مطلب ہوا، تجریح لے کر جانا، یعنی کہ جو نا یہ پتے جو زمین میں گرے ہوئے تھے، جب ہوا آتی ہے تو جو نا پورا پتا جو نا خالی ہو جاتا ہے وہاں سے، کیونکہ ہوا لے کر اڑ جاتی ہے. اس طرح دنیا کی مثال ہے. بس اس طرح دنیا بھی جو نا ایک نہ ایک دن ختم ہوگا. یعنی کہ اس سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ دنیا کی مثال بیان کرتے ہیں. ایک دنیا ایک معمولی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى الكافر شربة ماء. جو مکھی جو ہے نا، مکھی کا جو پر وہ کتنا وزن ہوتا ہے؟ سمجھو کہ 1 گرام بھی نہیں ہوتا ہے.
مکھی کا جو پر 1 گرام، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے پاس اس مکھی کے پر سے زیادہ حقیر ہے. یہ مکھی کا جو پر ہے اس سے بھی زیادہ حقیر ہے یہ دنیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، سب ختم ہونے والا ہے. جیسے کہ آج زندہ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کالیفور میں، آسٹریلیا میں جو ہوا تھا، پوری آگ لگ گئی تھی. وہاں کے جو نا بڑے بڑے گھر، بلکہ شاندار گھر تھے، وہاں بنگلہ تھا، لیکن بس چند لمحوں میں پورا گھر جو نا ختم ہو گیا. اسی طرح دنیا ہے، سب کا سب دنیا ختم ہونے والا ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں مثال دے کے جو نا اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مقتدرہ، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے آسان ہے جو نا یہ دنیا کو جو نا اللہ تعالیٰ فنا کر دے گا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. پھر اس کے بعد یعنی کہ گویا کہ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ دنیا کی مثال بیان کرتی ہیں. جس طرح درخت دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، پھر ایک نہ دن درخت ختم ہو جائے گا، اس طرح جو نا اس طرح دنیا ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، ایک نہ دن یہ دنیا بھی جو نا ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اب یہ دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب ایک انسان دنیا میں ہے تو وہ دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کرتی ہے. یعنی کہ ہر انسان دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ المال والبنون. اللہ نے فرمایا المال والبنون، مال اور بنون بیٹے. دنیا میں انسان بھی یہی چاہتا ہے، اسے مال چاہیے اور اولاد چاہیے. بس یہ مال اور اولاد کیا ہے؟ زینہ، خوبصورت ہے. الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا، یعنی کہ سب دنیاوی زندگی کی جو ہے خوبصورت کا سامان ہے. زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا جو ہے خوبصورت سامان ہے. بس مال اور اولاد. یہاں دیکھیں سب سے پہلے اللہ نے مال کا ذکر کر دیا، اس کے بعد اولاد کا. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی انسان کے پاس اولاد نہیں ہے اور مال ہے تو بس اسی سے کافی ہے. مال کی وجہ سے انسان پوری خواہش پوری کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس مال اولاد بھی نہیں ہے، صرف مال ہے، تو بس وہ فخر کرے گا. کیوں؟ بس کافی ہے میرے لیے مال. اسی طرح المال والبنون، بیٹے، بیٹیوں کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں معلوم ہے کہ جب ان کو معلوم ہوتا کہ بیٹی پیدا ہوا تو کیا کرتے تھے؟ قبر کھودتے تھے، زندہ بچی کو لا کے قبر میں دفناتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم کو بیٹی پیدا ہوئی ہے، ان کے فیس پورا کالا ہو جاتا تھا. بیزار سے کیوں بیٹی پیدا ہوئی؟ یعنی کیونکہ اکثر جو ہے نا لوگ بیٹیوں پر فخر نہیں کرتے، بیٹوں پر فخر کرتے ہیں. یہ فطری چیز ہے دنیا میں. اب دیکھیں کسی کے پاس بیٹا ہے اور بیٹی ہے، لوگ بیٹوں پر فخر کریں گے، بیٹیوں پر نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ دنیا دو چیزوں کا نام ہے، ایک مال، ایک اولاد. انسان مال پر بھی فخر کرتا ہے، جو ہے نا اولاد پر بھی جو ہے نا فخر کرتا ہے، خاص طور پر بیٹوں پر، کیونکہ دونوں چیز زینت الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے. یہ دونوں چیز جو ہے نا دنیاوی زندگی کی جو ہے نا خوبصورتی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ والباقیات الصالحات، لیکن آپ کے لیے باقی رہنے والی کون سی ہے؟ الباقیات، باقی رہنے والی، الصالحات، نیکی. یعنی کہ یہاں اہل علم نے المال والبنون، مال اور اولاد جو ہے نا دنیاوی زندگی کی زینت ہے. یہاں مفسرین نے فرمایا کہ ہم لوگ ہر دن سورہ کہف پڑھتے ہی نا، ہمارا ٹارگیٹ کیا؟ پڑھتے جاتے ہیں، اصل مقصد وہ نہیں ہے. سورہ کہف میں جو بتایا گیا وہ نصیحت حاصل کریں، یہ اصل چیز ہے. ہم لوگ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے، بس یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ المال، جب ہم پڑھے کہ مال دنیاوی زندگی کے خوبصورت ہے، کیا اس مال کو ہم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا؟ کیا آنے والا جو ہفتہ ہے میں اس مال کو اللہ کے راہ میں کیسے خرچ کروں؟ یعنی کہ سورہ کہف ہم کو یہ بتاتا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو نا قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر دن ایک پارہ پڑھ لو، آدھا پارہ پڑھ لو، نہیں، اس میں کیا بتایا گیا اس پر عمل کرو. ہر دن اب سورہ کہف پڑھتی تھی کہ المال والبنون، اب یہ مال ہے، اس ہفتے کو میں اللہ کے نام میں کیسے خرچ کروں اس مال کو. والبنون، اور میری جو اولاد ہی ان کو میں اللہ کے نام میں کیسا خرچ کروں، یعنی کہ ان کو جو ہے نا دین کا راستہ کیسا بتاؤں، ان کو دین کی باتیں کیسا بتاؤں. یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی باتیں بتائیں. یعنی کہ یہ مال اولاد کے ذریعے سے ایک شخص جو ہے نا دین کی خدمت کرے. اللہ نے مال دیا ہے، مال کے ذریعے سے دین کی خدمت کرے. اللہ نے اگر اولاد دیا ہے، اولاد کے ذریعے سے جو ہے نا تم دین کی خدمت کرو.
اولاد کو دین کے لیے چھوڑ دو، یعنی تو تم اولاد کے ذریعے سے نا دین کی خدمت جیسا بھی ہو سکے، یعنی کہ ہم صرف سورہ کہف پڑھنا نہیں ہے، اس سے ہم کیا کریں؟ مال ہے، اس مال کو میں اس ہفتے میں کیسا اللہ کے نام میں خرچ کروں؟ اولاد ہے میرے پاس، جو اولاد ہے اس اولاد کو میں اللہ کے نام میں کیسا جو نا اس کے لیے جو نا راستہ بتاؤں، دین کا راستہ اسے کیسا بتاؤں؟ اولاد کو بولو کہ جاؤ وہاں پروگرام میں جا کر بیان سنو، وہی مطلب ہے۔ اپنے بچوں کو بولو کہ جاؤ وہاں بیان چلتا ہے وہاں جا کے بیٹھو، یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ ہر ہفتے ہم لوگ پڑھتی ہیں تاکہ ہم لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی الصالحات نیکی، یہ مال اولاد سب ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کے پاس باقی رہے گی کون سی چیز؟ نیک عمل، الصالحات نیک عمل، چاہے وہ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں وہی آپ کے پاس باقی رہے گا۔ یہ نیک عمل جو ہے نا خیر بہتر ہے عند ربک، تمہارا رب کے پاس، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب دے گا۔ جب انسان کی وفات ہوتی ہے 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے خاندان، اولاد اور نیک عمل، 2 چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں، صرف ایک چیز واپس رہتی ہے وہاں، وہ ایک خاندان بھی چل جاتی ہیں، آپ کا مال بھی چل جاتا ہے، لیکن آپ جو قبر میں رہتی ہے آپ کا نیک عمل ہے، بس وہی آپ کو کام آئے گا۔ بس وہی اللہ نے فرمایا کہ الباقیات الصالحات، ایسے عمل کرو جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، یعنی کہ اسے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ الباقیات، باقیات مطلب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، یعنی کہ کل آپ کی وفات ہو جائے تب بھی آپ کو ثواب ملتا رہے، یہ اصل چیز ہے۔ کل ہماری وفات ہو جائے، مرنے کے بعد بھی ہم کو ثواب ملتا رہے، اسے بولتی ہیں کہ باقیات۔ اس کے سے کیا کرے؟ اگر اللہ نے حیثیت دی تو مسجد بنائے، اللہ نے اگر آپ کو حیثیت دی تو مسجد بنائے، یعنی تو اسی طرح اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اس پیسے کے ذریعے سے آپ جو ہے نا 50-60 قرآن لے کے جو ہے نا مدارس میں رکھ دیجئے، مسجد میں رکھ دیجئے، یعنی کہ الباقیات مطلب ایسی نیکی کرو کل ہماری وفات کے بعد بھی ہم کو ثواب ملتا رہے۔ اسی وجہ سے بعض جو علماء جو ذکر کرتے ہیں، ایک انسان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، سڈن اس سے عذاب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سڈن اس کا عذاب جو ہے نا اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کوئی دین کا کام کیا ہے، لوگ اس پر عمل کریں گے تو ہم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جیسا کہ بعض علماء نے جو ذکر کرتی ہیں کہ پانی کا انتظام کرنا، جو غریب علاقے ہیں وہاں جا کے پانی کا انتظام کرو، جہاں غریب علاقے ہیں وہاں اگر آپ پانی کا انتظام کریں گے، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے ہم کو ثواب ملتا رہے گا، یہ بھی الباقیات الصالحات۔ اسی طرح الباقیات الصالحات میں کھیت بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو کھیت لو، آپ کے خاص پیسے میں آپ کھیت لے لو، آپ کا کھیت ہے، اس کھیت میں تو درخت ہوں گے، جب تک آپ کا کھیت ہے پرندے اس درخت سے کھاتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس کھیت ہے، کھیت لے لیے ہم لوگ، ایک خاص میرا کھیت جو اس میں درخت ہوتا ہے، جب تک پرندہ کے اس درخت پہ کھاتے رہیں گے مجھے ثواب ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا، اگرچہ قبر میں بھی ہوں تب بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی کہ انسان ایسے عمل کی خواہش کرے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو فائدہ دے، الباقیات الصالحات اسے بولتی ہیں کہ یعنی کہ جب ہم لوگ سورہ کہف پڑھتے ہیں، ہر ہفتہ سورہ کہف پڑھتی ہیں، تو گویا کہ جو ہے نا اسے اشارہ بھی ہے کہ آپ کی موت ہونے والی ہے، اور اسے یہ بھی اشارہ ہے کہ جو ہے نا آپ کوئی ایسا کام کرو جو کل آپ کو جو ہے نا فائدہ پہنچے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، ثواب کے اعتبار سے تمہارا رب کے پاس بہت بہتر ہے، وخیر اور بہتر ہے عملا، جو فیوچر میں آپ کو جو ملنے والا ہے ثواب وہ بہت بہتر ہے۔ عملا کا مطلب جو فیوچر میں جو آپ کو ثواب ملنے والا ہے، جو اللہ کے پاس آپ کو اس کا ثواب ملنے والا ہے وہ بہت بہتر ہے، عملا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا مال کے، اولاد کے، پھر نیک عمل کا ذکر کرتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر ذکر کرتے ہیں۔ یوم، جس دن قیامت قائم ہوگی، نسیر الجبال، ہم اس نسیر کا مطلب اڑا دیں گے، کسے؟ پہاڑ کو، چلا دیں گے اس پہاڑ کو۔ کیا مطلب ہے؟ جس طرح آج ہمارے پاس جو بادل ہے آسمان میں، اس طرح کل قیامت کی جو ہے نا پہاڑ اڑیں گے۔ اللہ کے لیے آسان ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ یہ پہاڑ ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیا کر دیں گے؟ پیس پیس کر دیں گے، اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ پیس پیس کر دیں گے، پھر اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ روئیں کی طرح بنا دیں گے، کالعہن المنفوش، روئیں کی طرح اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو بنا دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو جو ہے نا ہوا میں اڑا دیں گے۔
جس طرح آج ہمارے پاس بادل جاتے ہیں آسمان میں، اس طرح اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو روئی بنا کر جو ہے نا آسمان میں اڑا دیں گے. اللہ کے لیے آسان ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ نسیر الجبال، اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ اڑا دیں گے، یعنی کہ اس پہاڑ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پیس پیس کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اسے روئی بنا دیں گے روئی کی طرح، پھر اللہ تعالیٰ اسے جو ہے نا ہوا میں اڑا دیں گے کالعہن المنفوش. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کا منظر یہاں ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور ترا تم دیکھیں گے الارض، یہ زمین، بارزہ کھلم کھلا، جیسا کہ میدان ہے، میدان میں کھلم کھلا آپ کو نظر آتا ہے. بارزہ بولتی ہیں اصل یہاں پہاڑ ہے، پہاڑ ہے. اگر آپ یہاں دیکھیں گے یہاں پہاڑ ہے تو آپ کو پہاڑ کے پیچھے کا حصہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے. جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو جو ہے نا نکال کے پھینک دے گا، تو گویا کہ جو ہے نا پوری زمین آپ کو خالی نظر آئے گی. اسے بولتی ہیں کہ بارزہ، اسے بولتی ہیں کہ بارزہ، پوری زمین خالی. یعنی کہ آج کیا ہے دنیا میں، وہاں پہاڑ ہے، آپ دیکھیں گے گراؤنڈ جائیں گے وہاں پہاڑ نظر آئے گا، اس کے بعد کا آپ کو نظر نہیں آئے گا. یعنی کہ بارزہ مطلب پورا زمین صاف ہو جائے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ یوم وترا، تم دیکھیں گے الارض، زمین کو، بارزہ کھلم کھلا میدان نظر آئے گا، پورا زمین کھلم کھلا نظر آئے گا. اب اس طرح ہو گیا پوری زمین. پھر اللہ کیا کریں گے، وحشرناہم، ہم تم کو جمع کریں گے، تمام کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے. حشرنا مطلب جمع کر، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ ہیں تمام کو اللہ جمع کرے گا. وحشرناہم، ہم ان کو جمع کریں گے، یہ جانور، یہ پرندے، یہ کیڑے، یہ مکوڑے، تمام کو اللہ جمع کریں گے. پھر اللہ نے فرمایا کہ فلم نغادر منہم احدا، فا کا مطلب پس، لم نہیں، نغادر چھوڑنا، ہم نہیں چھوڑیں گے، منہم ان میں سے، احدن کسی کو بھی، یعنی کہ کوئی نہیں بچے گا، تمام حشر کے میدان میں ہم جمع کریں گے. یعنی کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو نا کوئی انسان وہاں کچھ ہوتا ہے تو انسان بھاگ کے جا کے چھپ جاتا ہے. کل انسان حشر قبر سے اٹھے گا، وہاں انسان سوچے گا کہ جو نا مجھے بچنا ہے، اب کہیں جا کے نہیں چھپ سکتا، کہیں بھی نہیں بچ سکتا. اللہ نے فرمایا کہ تمام کو ہم جو ہے نا حشر کے میدان میں جمع کریں گے. اللہ کے لیے آسان ہے، تمام کو. فلم نغادر منہم احدا، کوئی نہیں چھوٹے گا، تمام کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جمع کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، وَعُرِضُوا پیش کرنا، یعنی کہ تمام لوگ اللہ کے سامنے پیش کریں گے. کیسا؟ صف کی شکل میں. یعنی کہ عُرِضُوا کا جو اصل جو معنی جو استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اب دیکھیں گے ایک بادشاہ آتا ہے، سعودی عرب کا ایک بادشاہ ہے، سمجھو انڈیا کا ہے سعودی عرب کا ایک بادشاہ. تو انڈیا کے جو بھی ملٹریاں ہیں وہ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بادشاہ ہے، پورے ملٹریاں لائن میں کھڑے ہو جاتی ہیں، ایک ایک آ کے جو ہے نا بادشاہ سے مل کر جاتی ہے، ایک ایک آ کے بادشاہ سے مل کر جاتی ہیں. اس طرح پورے لوگ، یعنی کہ سمجھو کہ بادشاہ کہیں گیا، وہ کنٹری والے جتنے لوگ ہیں پورے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں بادشاہ کے احترام میں. پھر ایک ایک بادشاہ وہیں کھڑا رہتا ہے، وہ آتے ہی ملتے ہی جاتے ہیں، وہ آتے ہی ملتے ہی جاتے ہیں، وہ آتے ہی ملتے ہیں. دیکھیں بادشاہ نہیں ہٹتے ہیں، اس صف میں جو ہے نا لوگ ایک ایک آ کے مل کے جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ عُرِضُوا کا مطلب اصل یہی ہے، جب اللہ تعالیٰ آئیں گے تمام لوگ اللہ کے پاس پیش کیے جائیں گے. وَعُرِضُوا پیش کرنا، کس کے پاس؟ علی ربک، اپنے رب کے پاس. کیسے؟ صفن، پورے لوگ ایک صف میں کھڑے ہوں گے. اب مثال کے طور پر جو ہے اب دیکھیے پوری خالی صرف انڈیا والے آپ اٹھا لیجئے، ایک صف میں آپ نہیں کھڑا سکتے، پورے انڈیا والے کے ایک صف میں آپ نہیں کھڑا سکتے. جبکہ حشر کے میدان میں جب لوگ قبر سے نکلیں گے پورے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک صف میں کھڑا کریں گے، پورے لوگوں کو. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. انڈیا کے نہیں، پوری دنیا میں جو لوگ ہیں، بلکہ جو آنے والے ہیں، جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، تمام کو اللہ تعالیٰ ایک صف میں کھڑا کریں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، پوری دنیا والے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے، پوری دنیا والے ایک صف میں کھڑے ہوں گے. تمام کو کس کے پاس پیش کریں گے؟ اللہ کے پاس. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تمام لوگ اللہ کے پاس پیش کریں گے. ہاں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمُونَا، تحقیق تم ہمارے پاس آئیں گے. یعنی کہ ہم اللہ کے پاس کیسے جائیں گے؟ جیسا ہم اس دنیا میں آئے تھے، کپڑا نہیں تھا، یعنی کہ جسم میں کپڑا کچھ نہیں رہے گا. جیسا ہم اس دنیا میں آئے تھے ویسے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ لقد، تحقیق جئتمونا، تم ہمارے پاس آئیں گے، کما، جیسا کہ خلقناکم، جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، اول مرہ، پہلی مرتبہ. جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے
تو کیسا ہوتا ہے؟ کپڑا نہیں، کچھ نہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ تمام لوگ اللہ کے سامنے جو ہے نا پیش کیا جائے گا اس طرح. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا. تمام لوگ جو ہے نا اللہ کے سامنے ایسا پیش کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بل زعمتم، یعنی کہ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ تمام لوگ ایک صف میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام لوگوں کو پیش کیا جائے گا. اور تمام لوگ اللہ کے سامنے کیسا آئیں گے؟ جیسا کہ اس دنیا میں جب بچہ پہلی مرتبہ آتا ہے اس کے جسم میں کپڑا نہیں، کچھ نہیں، اس طرح آئے گا. چپل نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تمام لوگ ایسے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. لیکن اللہ نے تمام بتانے کے بعد کافروں سے کہتی کہ بل زعمتم، بلکہ تم گمان کرتے ہو، یعنی کہ کافر تم یہ گمان کرتے ہو الَّن نَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھائے گا. اے کافر، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ اٹھائے گا، بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس ویسے آئیں گے جیسا اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. دیکھیے بل زعمتم، بلکہ کافر تم گمان کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو الَّن، آ کا مطلب کیا؟ لن نہیں، نجعل ہم نہیں بنا دیں گے لکم تمہارے لیے موعدہ، کوئی حساب کی جگہ، یعنی کہ کوئی دوبارہ اٹھانا. یعنی کہ کافر یہی سمجھتا ہے کہ اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا. اللہ نے فرمایا کہ الَّن نجعل لکم موعدہ، اے کافر تم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا، جبکہ ضرور اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور تمام لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اب تمام لوگ اللہ کے سامنے آئیں گے تو تمام لوگوں کے ہاتھ میں کتاب دیا جائے گا. اس کتاب میں ہماری چھوٹی سی چھوٹی نیکی، چھوٹی سی چھوٹی برائی، بڑی سے بڑی نیکی، بڑی سے بڑی برائی، ہر چیز اس کتاب میں رہے گا. ہر چیز وہ کتاب ہمارے سامنے ہوگا. حشر کے میدان میں وہ کتاب ہمارے سامنے ہوگا. اس کتاب میں ہماری ہر نیکی لکھا ہوا ہوگا. بلکہ کافر جب اس کتاب کو دیکھے گا بولے گا کہ افسوس، یہ کیا ہو گیا اس کتاب کو، کوئی برائی نہیں چھوڑا ہے. کافر جب اپنی کتاب کو دیکھے گا بولے گا کہ ہائے افسوس، یہ کیا ہو چکا ہے اس کتاب کو، کوئی برائی نہیں چھوڑا اس کتاب نے. دیکھیے وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، دیکھیے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، واو کا مطلب اور، عُضِعَ رکھنا، جب رکھا جائے گا الکتاب، کتاب کو، جب ہمارے سامنے کتاب رکھا جائے گا، یعنی کہ ہر انسان کے پاس یہ کتاب ہوگا. اس طرح کافر کے پاس بھی ہوگا. تو یہ کافر جو ہے نا فترا، فا کا مطلب پس، ترا دیکھیں گے، المجرمین کافرین، یہ کافر جب دیکھے گا، گنہگار جب اپنی کتاب کو دیکھے گا حشر کے میدان میں، مشفقین، ڈرے گا، ڈر جائے گا. کیوں ڈرے گا؟ بما فی، جو اس میں ہے، اس کتاب میں جو برائی لکھی گئی ہے، کافر کو کنفرم معلوم ہو جائے گا کہ جو نا مجھے اس برائی کے بدلے جہنم میں داخل ہونا ہی ہے. وہ دیکھ کر کافر ڈر جائے گا. یعنی کہ کافر جب کتاب اس میں پڑھے گا، اس میں پوری برائی لکھا رہے گا، کافر ڈر جائے گا، اب مجھے جہنم میں داخل ہونا ہے. اللہم انا نعوذ بک من النار. تو فتر المجرمین، پس کافر دیکھے گا اپنی کتاب کو، مشفقین، ڈر جائے گا، مما فی، جو اس کتاب میں ہے، اس کتاب میں ہر چیز ہوگا. پھر کافر کہے گا کہ وَيَقُولُونَ، کافر کہے گا کہ یا ویلتنا، یا ویلتنا، کیا ہو گیا ہے، برباد ہو گئے ہم، یا ویلتنا، ہم برباد ہو گئے. کافر کتاب دے کے بولے گا کہ یا ویلتنا، ہم برباد ہو گئے. ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، مال کیا ہو گیا ہے، ہذا الکتاب، اس کتاب کو، یعنی کہ کافر کے ہاتھ میں جو کتاب ہے، کافر اس کتاب دے کر کہے گا کہ ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر، لا کا مطلب نہیں، یغادر نہیں چھوڑا ہے یہ کتاب، صغیرہ، چھوٹی سی چھوٹی برائی کو، ولا کبیرہ، نہ ہی بڑی برائی کو، الا، مگر احصاہا، مگر اس نے اس کو شمار کیا ہے، مگر اس نے اس کو لکھ دیا ہے. یعنی کہ کافر جب کتاب کو دیکھے گا بولے گا کہ یا ویلتنا، ہم برباد ہو گئے، کیا ہو گیا اس کتاب کو، اس کتاب نے کوئی چھوٹی سی چھوٹی برائی کو نہیں چھوڑا ہے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو نہیں چھوڑا ہے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی، یعنی کہ ہر چیز جو نا اس کتاب میں جو نا لکھا ہوا ہے. کافر بڑے افسوس سے جو نا کہے گا. پھر وَوَجَدُوا، تم پائیں گے، ما عملوا، جو تم نے عمل کیا ہے، حاضرہ، تمہارے سامنے، یعنی کہ جو تم نے عمل کیا ہے تمہارے سامنے جو نا کتاب رہے گا، جو تم نے عمل کیا ہے پورا کا پورا جو نا تمہارے سامنے ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ولا یظلم، اللہ ظلم نہیں کرے گا، رب کا، تمہارا رب، احدا، کسی پر، یعنی کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے. اللہ جو ہے نا کسی پر ظلم، یعنی کہ تمہاری جتنی نیکی ہے اتنی نیکی اس میں لکھے رہے گی، تمہاری جتنی برائی ہے اتنی ہی برائی اس میں لکھی رہے گی، اتنی ہی برائی اس میں لکھی رہے گی. یعنی کہ آج ہمارے سبق جو ہے یہاں تک کافی ہے.
یعنی کہ آج کے سبق میں جو بات بتائی گئی ہے آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ دنیا کی مثال بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایک درخت کی طرح ہے. جس طرح درخت دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، پھر ایک نہ دن سڑ کر جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے، اس طرح دنیا دیکھنے بڑی اچھی لگتی ہے، ایک نہ دن یہ دنیا جو ہے نا ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ دنیا میں انسان دو چیزوں پر فخر کرتا ہے کہ مال، ایک اولاد. ہاں، لیکن آپ کے لیے جو مرنے کے بعد بھی جو باقی رہے گی آپ کے لیے نیکی، وہ ہے کہ آپ کے باقیات و صالحات، آپ کے نیک عمل، آپ کا نیک عمل جو آپ نے فیوچر کے لیے کیا ہے، مسجد بنا ہے، یا تو جو آپ نے جو ہے نا صدقے جاریہ کے لیے جو کام کیا ہے وہ آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا. الباقیات الصالحات، باقیات الصالحات میں ذکر بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تمام چیزیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 47 میں کہ یہ جو پہاڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پیس پیس کر کر روئی کی طرح بنا کر ہوا میں اڑا دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو زمین جو نا پورا کھلم کھلا ہو جائے گا. بارزہ یعنی کہ بارزہ مطلب آج جو پہاڑ نظر آتا ہے لیکن کل کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، پورا کا پورا. یعنی کہ پہاڑ زمین سے اکھاڑ دیں گے تو اندر سے سوراخ، یعنی کہ پورا کا پورا خالی نظر آئے گا یہ زمین بارزہ. پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی کہ تمام لوگ جو نا حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جمع کریں گے. پھر اس کے بعد آیت میں 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جو نا یہ جو لوگ ہیں، یعنی کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ جو ہے نا صف بصف، یعنی کہ جب قبر سے اٹھیں گے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک صف میں کر دیں گے، اور پورے صف یعنی کہ پورے لوگ جو ہے نا اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ آئیں گے تمام لوگ ایک صف میں کھڑے ہوں گے، پھر تمام کو جو نا اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگ اللہ کے سامنے کیسے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ویسا تم آئیں گے. یعنی کہ جب تمام لوگ آئیں گے، جب مومن بھی آئے گا، جب ایک توحید پرست اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اپنا پر اس پر بچھا لیں گے، پھر کہیں گے کہ لقد فعلت کذا وکذا وکذا، تو نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. وانا اغفر لك اليوم، میں آج بھی تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. جبکہ قد سترتها عليك في الدنيا، دنیا میں تمام برائی کو میں نے چھپا دیا، آج اس برائی کو معاف کر دیتا ہوں. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ کے پاس تمام لوگ جو نا اللہ کے پاس آئیں گے. پھر اللہ یہ بھی فرماتی ہے کہ کافر تو یہ بولتی ہیں کہ جو نا قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کریں گے. پھر اس پر آیت 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تمام لوگوں کے ہاتھ میں کل کتاب ہوگا، جو آپ نے نیک عمل کیا اس میں لکھا رہے گا، جو ہم نے برائی کیا وہ بھی اس میں لکھا رہے گا. بلکہ جب کافر اپنے نام اعمال کو دیکھے گا کہے گا کہ کاش ہم برباد ہو گئے، ہم برباد ہو گئے. کیوں؟ کافر کہے گا کہ اس کتاب میں کوئی برائی نہیں چھوڑا ہے، کتاب ہر برائی کو اس کتاب نے لکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ ہر انسان کے پاس کتاب ہوگا جو اس کے سامنے، جو اس میں جو نا ہر اس کے نام اعمال لکھے رہیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے. یعنی کہ آپ نے جتنی برائی کی ہے اتنا ہی لکھا رہے گا. نیکی تو بڑھ کر ہے، نیکی میں تو فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ ایک نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ 70 نیکی دیں گے، لیکن برائی جتنے کیے ہی اتنا ہی اس کتاب میں لکھا رہے گا. الحمدللہ یہاں تک آج ہماری تفسیر ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بس دوسری